السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 187۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم، حلال کر دیا گیا ہے، جائز کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزے کی رات کو، الرفث، ہم بستری کرنا، الی نسائکم، اپنی بیویوں کے ساتھ، ہننا وہ، لباس ہیں، لکم تمہارا، وانتم اور تم، لباس ہو، لہننا ان کا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے اس وقت پہلا حکم یہ تھا کہ کوئی شخص سونے سے پہلے جو کھانا چاہتا تھا وہ کھا سکتا تھا، اور اگر وہ سو گیا ہے تو اس کے بعد وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا، وہ پھر اگلے دن افطاری تک ویسے ہی روزہ رکھے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ حکم ذرا مشکل تھا۔ قیس رضی اللہ تعالی عنہ کھیتی باڑی سے فارغ ہو کر گھر پہنچے، سارا دن روزہ تھا ان کا۔ گھر پہنچے تو اہلیہ سے پوچھا گھر میں کوئی کھانے کی کوئی چیز ہے؟ تو اہلیہ نے کہا کہ گھر میں تو کوئی نہیں ہے، آپ ٹھہرے، میں ہمسایوں سے پتہ کرتی ہوں۔ وہ ہمسایوں کی طرف چلی گئی کوئی چیز کھانے پینے کی لینے کے لیے، اور قیس رضی اللہ عنہ کی آنکھ لگ گئی۔ وہ واپس آئیں، دیکھا کہ یہ تو سو چکے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اب انہیں اٹھانے کا فائدہ بھی کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہ کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے، شرعاً اب ان کا روزہ شروع ہو چکا تھا۔ بہرحال اگلے دن ویسے ہی انہوں نے روزہ رکھا، اور دوپہر کو جب شدید گرمی ہوئی، کھیتی باڑی کا کام بھی کر رہے تھے، تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر یہ رخصت اور یہ رعایت نازل فرما دی کہ تمہارے لیے جائز ہے کہ تم رمضان میں روزے کی راتیں جو ہیں ان میں تم بیوی کے پاس بھی جا سکتے ہو اور کھا پی بھی سکتے ہو۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ جس طرح لباس جسم سے علیحدہ نہیں ہوتا، پورے جسم کا ہر عضو وہ لباس کے سامنے واضح ہوتا ہے، اسی طرح خامد اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک دوسرے کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ جو ہمارے ہاں عام طور پر یہ بات معروف ہے کہ جی خامد اور بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ نہیں دے سکتے، اس کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، جان لیا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک تم تھے خیانت کرتے اپنے آپ کی، یعنی پہلے تم چوری چھپے بیویوں سے ہم بستری کر لیا کرتے تھے۔ فتاب علیکم، تو اس نے مہربانی کی ہے تم پر، وعفا عنکم، اور جو پیچھے ہو چکا وہ اس نے معاف کر دیا ہے تمہیں۔ فالآن باشروہن، سو تم اب ان سے مباشرت کر لیا کرو، وابتغوا، اور تلاش کرو، ما جو کتب اللہ لکم، لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے۔ یعنی بیویوں سے ہم بستری کا مطلب صرف لذت ہی نہیں بلکہ اولاد کا حصول بھی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اولاد کی بھی دعا کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین، واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض، سفید دھاگا، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے، یعنی رات کھا پی سکتے ہو۔ سفید اور سیاہ دھاگا جب واضح ہو جائیں، ان کا نمایاں فرق معلوم ہو جائے، اس وقت تمہارا کھانا پینا بند ہو جائے گا اور تمہارا روزہ شروع ہو جائے گا۔ یہ دھاگے کی بات نازل ہوئی تو بعض صحابہ کرام کو غلطی لگی آیت کو سمجھنے میں، اور انہوں نے فی الواقع ایک دھاگا سفید اور ایک دھاگا سیاہ لے کر اپنے سرہانے کے پاس رکھ لیا، اور جب تک ان دونوں کا فرق معلوم نہ ہوا اس وقت تک وہ سحری کھاتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے کہا کہ یہ مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ سیاہ دھاگے سے مراد رات، سفید دھاگے سے مراد فجر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ من الفجر کے الفاظ بھی نازل ہو گئے
کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے فجر کے ساتھ، فجر پھوٹنے کے ساتھ، یعنی طلوع فجر، جو فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے اس کو فجر کہتے ہیں۔ تو جب تک یہ روشنی نہ ہو اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی آیات کی تفسیر صرف عربی جان لینے سے صحیح نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ صحابی عربی دان تھے اور انہوں نے عربی معنی کے اعتبار سے ہی اس کا معنی سمجھا اور اس کے مطابق عمل کر لیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہیں اس معنی کے سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزہ رات تک، یعنی مغرب تک، کیونکہ مغرب سے رات کا آغاز ہو جاتا ہے، تو رات تک اپنا روزہ پورا کر لو۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور نہ تم ان سے مباشرت کرو جب کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجد میں۔ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، اس سے یہ سمجھ آ گئی بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابیات بھی مسجد میں ہی اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ صحیح بخاری میں اس بات پر واضح روایات موجود ہیں۔ تو اس لیے گھروں میں جو ہمارے ہاں عورتوں کا اعتکاف کرنے کا سلسلہ ہے یہ بالکل بلا دلیل ہے، اور اعتکاف کی حالت میں اعتکاف والی جگہ سے باہر نکلنا، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اعتکاف ختم ہو گیا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، حدود ہیں۔ فلا تقربوها، تو ان کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی روزے کی حالت میں بیویوں سے علیحدہ رہنا، اور رات کے وقت بیویوں کے پاس جانے کی اجازت، رات کھاتے پیتے رہنا، اور صبح سحری کے وقت سے لے کر رات مغرب تک کچھ نہ کھانا پینا، اعتکاف کی حالت میں بیویوں سے علیحدہ رہنا، مسجد سے باہر نہ جانا، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، لہٰذا ان کی پامالی سے بچ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیاتی ہی، اپنی آیات، اپنے احکامات، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے ہیں ان پر عمل کرنے سے ہی انسان اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنے گا، اس کی نافرمانی سے بچے گا، اور نتیجتاً اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔